اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ قلبی عبادات ایسی عبادات جن کا تعلق دل سے ہے، اعمال قلبیہ کہیں، ان کو عبادات قلبیہ کہیں یا اعمال قلوب کہیں، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان اپنے دل کی اصلاح کرے اور اپنے دل کو مسلمان بنائے۔ جتنی عبادات آپ کی ہوں، جتنی عبادات اللہ تعالی نے سب کو قرآن میں حکم دیا ہے، نبی نے حدیث میں تاکید کی ہے۔ بدنی عبادت، مالی عبادت، بدنی اور قلبی عبادت، لسانی عبادت، قلبی عبادت، جتنی بھی عبادتیں پانچوں کی شکل میں ہم نے بتائی، ہر ایک کی تاکید اور حکم قرآن اور سنت میں ہے، ہر ایک کی تاکید۔ انسان مکلف ہے، جیسے روزے، نماز، زکوٰۃ کا مکلف ہے، ویسے اپنی قلبی عبادت کا بھی انسان مکلف ہے۔ یہ جتنی عبادات ہیں، ان تمام عبادات کی قبولیت کا، اجر و ثواب کا دار و مدار اسی قلبی عبادت پر ہے۔ تو ضرورت ہے اس بات کو سمجھنے کی کہ جتنی بھی قولی، بدنی، مالی، جتنی بھی لسانی، جتنی بھی عبادتیں انسان کرتا ہے، ان تمام عبادات کے قبولیت کا دار و مدار اللہ رب العالمین کے ہاں قلبی عبادت، دل کے عمل پر موقوف ہے۔ وَكَفَى وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ محترم سامعین، یہ کل ہم نے یقین پر بات کی تھی، قلبی عبادت، یقین۔ اللہ تعالی ہم سب کو قلبی عبادات کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج ایک اور قلبی عبادت بڑی اہم، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ ہے تفکر۔ تفکر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو کائنات بنائی ہے، کائنات پر میں جو مخلوقات ہیں، کائنات پر غور و فکر کیا جائے۔ دوستو، یہ بہت ہی زیادہ ضروری ہے، خاص طور سے اس فتنے کے دور میں۔ ہر جو مخلوقات ہم کو ہیں ہمارے سامنے، ان پر غور و فکر کیا جائے۔ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ انہی مخلوقات پر غور کرنے سے ہمیں اللہ تعالی کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کا کمال سمجھ میں آئے گا۔ ایک مشہور واقعہ ہے، دیکھو، مخلوقات پر غور کریں تب اللہ تعالی کی معرفت، اللہ کی پہچان، اللہ رب العالمین کے قادر مطلق، ان تمام چیزوں کو اگر سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، ان میں یقین پیدا کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کریں۔ اللہ کی معرفت اور پہچان کے لیے غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، پورے قرآن پاک کو پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے
ہمیں اپنے مخلوقات پر غور و فکر. نیک لوگوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. میرے نیک بندے جو ہیں وہ اللہ تعالی کی مخلوقات پر غور و فکر کرتے ہیں. غور و فکر کریں گے تو ہمارے اپنے عقیدے کی اصلاح، آخرت، ان تمام چیزوں پر یقین رکھنے میں بڑی مدد ملے گی. کہا جاتا ہے ایک گاؤں کی بالکل ان پڑھ جاہلہ عورت بیچاری، بیوہ، بے سہارا، صرف اس کا ذریعہ معاش جو ہے چرخا چلاتی ہے، سوت کاٹتی. پرانے زمانے میں ہاتھ سے چرخا چلا کر کے لکڑی کی مشین ہوتی تھی، اسی سے وہ دھاگا تیار ہوتا تھا. کاٹن روئی لیتے تھے اور دھاگا اس سے تیار ہوتا، پھر دھاگا بیچتے، اس سے کپڑا بنتا تھا. ایک عورت بیچاری بیوہ، بوڑھی معمر، اپنے روزی روٹی بچوں کی پرورش کے لیے وہ دھاگا تیار کرتی، چرخا چلا کر کے بیچتی تھی. پیسہ ملتا تو اسے تو اپنا خرچہ چلاتی تھی بیچاری. یہ اس کی زندگی کا سہارا تھا. ایسے اپنے گھر کے سامنے باہر بیٹھی، گرمی کے موسم بیچاری چرخا چلا رہی ہے. دیہات گاؤں کی بوڑھی عورت. کوئی ایک پڑھے لکھے صاحب گزر رہے تھے، دیہات کی زندگی پر دیکھ کر کے ان کو بڑا تعجب ہوا. ٹھہر گئے. بوڑھی ماں، اللہ کو جانتی ہو؟ کتنے اللہ ہیں؟ اللہ کو جانتی ہو؟ بوڑھی بڑی غصے میں آ گئی. کہا بے ایمان، تجھ کو پتا نہیں کہ اللہ ہے؟ بڑا پڑھا لکھا تھا. امی جان آپ نے کچھ پڑھا ہے؟ میں کیا پڑھوں گی، بیوہ ہوں، شوہر مر گیا ہے، ذریعہ معاش کچھ نہیں، دن میں رہی چرخا چلاتی ہوں اور بیچ کر کے وہی پیسہ ملتا ہے تو اسے گھر کا خرچہ چلاتی ہوں، اور کیا پڑھنے لکھنے کا موقع ملا. کہا پھر کیسے تم جانتی ہو کہ اللہ ایک ہے، اور اللہ کو کیسے تم نے پہچانا؟ ہنسی اور کہتی ہے بیوقوف، یہ دیکھو یہ چرخا میں چلا رہی ہوں، ایک چھوٹی سی مشین. جب تک کوئی بنانے والا اس کو نہ بناتا یہ چرخا وجود میں نہیں آتا. یہ کاٹن روئی رکھی ہوئی ہے، جب تک میں اس کو چرخا چلا کے دھاگا نہیں بناتی دھاگا نہیں بنتا. تو تم کیسی بیوقوف انسان ہو، جب ایک چرخا اور دھاگا اپنے آپ سے نہیں وجود میں آتا تو اتنی بڑی کائنات بغیر اللہ کے کیسے وجود میں آئے گی. دیکھیں، ایک بوڑھی دیہات کی ان پڑھ عورت اپنے رب کو پہچانتی ہے، خالق اور مالک کو. کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق پر غور کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ ہاں ان کا کوئی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی ہمارا معبود اور مسجود ہے. تو اللہ کی ذات پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بجائے اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے کائنات اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات پر غور و فکر کرنا چاہیے. اسی لیے قرآن پاک میں بہت زیادہ ہمیں ہر مخلوق پر غور و فکر کرنے کا حکم دیا گیا. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. یہ لوگ کیوں نہیں دیکھتے آسمان کی؟ آسمان کو کیسے بلند کیا گیا ہے، رب نے کیسے بنایا، کتنا بڑا ہمارا رب ہے، کتنا کمال والا. اتنا بڑا آسمان، اونٹ کو دیکھو پیدا کیا، پہاڑوں کو ذرا دیکھو، ان پر غور فکر کرتے اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا. اللہ آپ نے ساری چیزیں پیدا کی اور کوئی چیز بیکار نہیں پیدا ہوئی. تو دوستو، اللہ رب العالمین کی مخلوقات پر یہاں تک کہ اللہ نے فرمایا فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان جو کھاتا ہے اس پر غور کرے کہ رب نے کیسے کیسے اناج اس کو دیا، کیسے پیدا کیا، کس نے پکایا،
کس نے اگایا؟ اللہ اکبر. افرأیتم النار التی تورون، جو لکڑیاں آگ میں جلاتے ہو، ذرا اس لکڑیوں پر غور کرو کہ لکڑیوں کا مالک کون ہے، کس نے پیدا کیا درخت کو. اللہ اکبر. یہ سب انہی چیزوں پر غور و فکر کرنا یہ تفکر ہے. کبھی بیٹھے بیٹھے آپ عذاب قبر پر فکر کریں، قبر کی تاریکی پر غور و فکر کریں، حشر کا تصور کریں. یہ ساری چیزیں فکر کی ہیں، انہیں کہا جاتا تفکر. عذاب قبر بیٹھے بیٹھے کبھی عذاب قبر کو سوچیں کہ اگر اللہ نے عذاب قبر میں گرفتار کر لیا تب کیا ہوگا. عذاب نار کی فکر کریں. سوچیں آپ اپنی زندگی کے بارے میں، سوچیں کہ کتنی زندگی گزر گئی، کتنی باقی ہے، اور مرنے کے بعد جو ہمیں کہاں جانا اس میں کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ترمذی کی حدیث ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اے لوگو اللہ سے حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے. استحیوا من اللہ حق الحیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، کہتے بھرے مجمع اللہ کے رسول نے فرمایا، اے لوگو استحیوا من اللہ حق الحیا، تم لوگ اللہ تعالیٰ سے اتنا حیا کرو جتنا حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام نے کہا، یا رسول اللہ کلنا لنستحی من اللہ والحمدللہ، ہم لوگ الحمدللہ ہر ایک اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے والے. آپ نے فرمایا نہیں، حیا کرنے کے بعد غور و فکر کرو. پھر آپ نے فرمایا من اراد ان یستحی من اللہ حق الحیا، تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اتنی حیا اس کے اندر آ جائے جتنا حیا کا حق ہے، تو اسے چند باتیں کرے. نمبر فَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْوَلَا، وہ بیٹھے بیٹھے چلتے پھرتے کبھی سوچے موت کو، فکر کرے کہ زندگی کتنی تیزی کے ساتھ دوڑ رہی ہے. ایک ایک لمحہ ہم موت کے قریب جا رہے، ہماری زندگی ختم ہو رہی ہے. کیا ہم میں سے کوئی آدمی سوچتا ہے؟ صرف آج کو دیکھ لیں، صبح سے پورے 24 گھنٹے، یا کل کا آپ دیکھ لیں، کل جو آپ نے گزارا، کیا 24 گھنٹے میں کبھی آپ نے غور و فکر کیا کہ اللہ نے زندگی دی ہے، تیزی سے ختم ہو رہی ہے، ملک الموت آئیں گے، روح قبض کیے اور قبرستان کی مٹی میں قبر میں گاڑ دیے جائیں گے؟ سوچا آپ نے؟ اللہ نے فرمایا فَلْيَذْكُرِ، اگر حیا کرنے کا حق کوئی ادا کرنا چاہتا ہے تو 4 باتوں پر عمل کریں. نمبر 1 فَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْوَلَا، فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فقد استحیا من اللہ حق الحیا. یہ ہے غور و فکر اللہ کی مخلوقات پر، اپنے مستقبل پر، عذاب قبر، عذاب نار، عذاب حشر، تمام چیزوں پر انسان غور و فکر کرے، عبرت اور نصیحت حاصل کرے. آپ نے فرمایا 4 چیزیں ہیں. جب 4 چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو گئیں تب سمجھو کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کا حق ادا ہوا. نمبر 1 فَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى، انسان کو چاہیے اپنے کان اور کان سے جڑے ہوئے اعضاء کی حفاظت کرے. اللہ اکبر. کیا ہم میں اور آپ میں سے کوئی انسان ہے جو اس بات پر غور و فکر کرے کہ آنکھ، یہ کان، یہ اس کے اندر دل و دماغ، یہ منہ، یہ زبان، یہ ناک، سب کچھ اللہ نے دیا ہے، ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا. فکر کیا آپ نے؟ کیا ہمیں اس بات پر یقین نہیں کہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. میرے بندو ذرا سوچو، یہ تمہارے کان، تمہاری آنکھ، یہ تمہارے سر، تمہارے دل و دماغ، تمہارا
قلب، ان تمام چیزوں کے متعلق قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا. پہلی چیز. نمبر 2 وَلْيَحْفَظِ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى. پہلی چیز سر اور سر سے جڑی ہوئی تمام چیزوں کی حفاظت کرے. نمبر 2 وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى. انسان اپنے پیٹ یعنی گلے سے لے کر کے پیر تک جسم کے جتنے اعضاء ہیں ان کی حفاظت کرے. ان کو کہاں ضائع کر رہا ہے، اور سوچے کہ یہ جسم کے ایک ایک حصے جو ہیں قیامت کے دن اللہ قرآن پاک میں 2 مقام پر فرماتے ہیں. قیامت کے دن یہ اعضاء گواہی دیں گے ان سے ہم نے کیا 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 ہے. پیر بتائے گا کہاں کہاں جا رہے ہیں، سوچا آپ نے. ہاتھ بتائے گا کیا کیا کر رہے ہیں. پیٹ بتائے گا کیا کیا کھا رہے ہیں. دل بتائے گا کیا کیا سوچ رہے ہیں. یہ فکر کرنے کی چیز ہے دوستو. نمبر 3 وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَى. انسان قبر پر غور و فکر کرے کہ مرنے کے بعد ہم کہاں جائیں گے. مرنے کے بعد قبر میں جب جائیں گے تو قبر ہمارے ساتھ کیا کرے گی. قبر ہمیں مٹی میں سڑا گلا کر کے ختم کر دے گی. اللہ سے فرماتے ہیں اس پر انسان غور کرے، فکر کرے. نمبر 4 ومن اراد الآخرۃ. اگر کوئی انسان آخرت چاہتا ہے وہ دنیا پر غور کرے کہ آج دنیا کون انسان ہے جو دنیا لے کے گیا ہو. سب دنیا چھوڑ کر کے گئی ہیں اور ہم بھی دنیا چھوڑ کر کے جائیں گے. غور اس پر کرے کہ چھوڑ کر کے جانے والی چیزیں تو ہمارے پاس ہیں، لے کے جانے والی چیزیں کیا ہیں. اسی لیے چوتھی چیز آپ نے بیان فرمایا ومن اراد الآخرۃ. اور جو آخرت کا چاہتا ہے ترک زینت الحیات الدنیا، تو دنیا کی بڑی زیب و زینت کی چیزیں اسے چھوڑنی پڑیں گی. بہت ساری خواہشات پر دباؤ ڈالنا پڑے گا، ان کو چھوڑنا پڑے گا. تو دوستو فکر ہر چیز وفی انفسکم افلا تبصرون. اور تم اپنی ذات پر غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ سمجھ میں آ جائے گا. اسی لیے ہمیشہ ہمارے اسلاف غور و فکر کرنے کو بہت بڑی عبادت سمجھا کرتے تھے. بہت بڑی عبادت ہے یہ، لیکن جو ہم نے بتایا اسی انداز سے آپ غور و فکر کریں. اللہ اکبر. حضرت ابو درداء بڑے جلیل القدر صحابی، یہ کہتے ہیں تفکر ساعۃ خیر من قیام لیلۃ. اے لوگو، تھوڑی دیر بیٹھ کر کے انسان یا اپنے بستر پر رات کو لیٹے لیٹے انسان اگر تھوڑی دیر ان تمام چیزوں پر غور و فکر کر لیا، تفکر کیا اپنی زندگی پر، اپنے موجودہ حالات پر، آنے والے دنوں پر، موت، قبر، حشر، حساب کتاب پر، اللہ تعالی کی کائنات پر، اگر انسان تھوڑی دیر بیٹھ کے غور و فکر کر لیتا ہے تو اللہ کے رسول کے صحابی ابو درداء کہتے ہیں خیر من قیام لیلۃ. رات میں قیام کرنے سے بڑی عبادت یہ ہے. اللہ اکبر. تہجد گزاری، رات میں قیام کرنے، رات کی عبادت و تہجد گزاری سے بہت زیادہ فضیلت والا عمل کیا ہے؟ غور و فکر کر لینا. تفکر ساعۃ
خیر من قیام لیلۃ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ابو دردہ کے اس قول کو جو ہم نے آپ کو سنایا، اس کو امام احمد بن حنبل نے کتاب الزہد میں نقل کیا، امام ابن سعد نے اپنی طبقات میں، ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں، ابو نعیم نے حلیہ میں، اور بیہقی نے شعب الایمان میں بسند صحیح یہ قول نقل کیا گیا۔ اس قول کو سننے کے بعد اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی فضیلت والی عبادت ہے۔ کہیں بیٹھ کر کے غور و فکر، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات، کائنات، اللہ تعالیٰ کے معاملات، اللہ تعالیٰ کی کتاب، اپنے حالات پر غور و فکر کر لینا، عذاب قبر، عذاب نار پر تھوڑی دیر غور و فکر کر لینا، یہ رات میں قیام کرنے تہجد کی نماز سے افضل ہے۔ ایک اور حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی، ام الدردہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس کچھ لوگ آئے اور کہا ام الدردہ ذرا ایک بات بتاؤ، ما کان افضل اعمال ابی الدردہ۔ کہتے ہیں ام الدردہ بیوی اپنے شوہر کے حالات کو زیادہ بہتر جانتی ہے۔ اب ام الدردہ بہت بڑی عالمہ تھی۔ لوگ آئے، کہا اچھا آپ کے شوہر نبی کے صحابی ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا نیک عمل کیا تھا؟ حضرت ام الدردہ کہتی التفکر، میرے شوہر کی زندگی کا سب سے بڑا عمل تھا کہ بہت زیادہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، اللہ تعالیٰ کی کائنات اور مخلوقات پر بہت زیادہ تفکر کیا کرتے تھے، بہت زیادہ غور و فکر کرتے، بڑی عبرت و نصیحت حاصل کرتے۔ اسی لیے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، امام ابن ابی شیبہ نقل کرتے ہیں، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے التفکر فی آیات خلق اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات میں غور و فکر کرنا، مخلوقات میں غور و فکر کرنا، یہ رات میں قیام کرنے سے افضل عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام ساتھیوں کو اپنی مخلوقات پر اور اپنے اوقات، ماضی، مستقبل پر غور و فکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس بہترین عبادت کی توفیق اللہ تعالیٰ ہم سب کو دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔